فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان اپنے آقا و مولا حضور غوث سمدانی شہباز لامکانی حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اسی میں چل کر کے آگے ایک شعر ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اس کو 100 فرد سراپا بفراغت اوڑھیں، اس کو 100 فرد سراپا بفراغت اوڑھیں، تنگ ہو کر جو اترنے کو ہے نیما تیرا، تنگ ہو کر جو اترنے کو ہے نیما تیرا۔ اس شعر میں لگتا ہے سب کو ٹھنڈی کر گئی۔ پہلے 2 شعر خوب آپ نے سبحان اللہ کہا، لیکن اس شعر کے اندر آپ کو ہے نا، کیونکہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو چلو انشاءاللہ اس تقریر کے ختم ہوتے ہوتے اس شعر کو بھی سن کر کے سبحان اللہ کہیں گے۔ دیکھیں اس عالم میں، اس دنیا جہان میں اللہ رب العزت نے جو مخلوق پیدا فرمائی، دنیا کی جو تقسیم ہے، عالم کی جو تقسیم ہے، ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کی دنیا کو، ہندوستان سے لے کر امریکہ تک، ادھر کے کنارے کی طرف جاؤ تو چائنا اور جاپان تک، منگولیا تک، اس طرف اگر کنارہ دیکھنا ہو تو ادھر آسٹریلیا نیوزی لینڈ تک، اور ادھر کی طرف اگر جانا ہو تو آئی لینڈ سوئٹزرلینڈ تک، دنیا کے چاروں طرف کے کونے کونے، ساری دنیا، یہ تو صرف اپنے آس پاس گھوم کر کے تھوڑا دیکھا۔ اب نیچے اگر دیکھو تو زمین کے نیچے جتنے خزانے، جتنے تہ خانے اور جو کچھ بھی ہے، پانی ہے، اوپر آپ اٹھاؤ نگاہ تو ہوائیں ہیں اور ستارے ہیں، آسمان ہے، چاند سورج ہے، یہ سب کا سب یہ ایک عالم ناسوت ہے۔ کیا ہے؟ عالم ناسوت۔ اس عالم ناسوت کے علاوہ اور دوسرے 3 عالم ہیں۔ کتنے ہیں؟ آپ صرف سوچو کہ ناسوت کی کتنی بڑائی ہے، عالم ناسوت ہی کتنا بڑا ہے۔ ہم آس پاس جتنا دیکھتے ہیں، آسمان سے لے کر زمین، 7ویں زمین اندر تک، اپنے آس پاس پوری دنیا، جس میں سارے جنگل، سارے سمندر، سارے انسان سب آ گئے، یہ سب کا سب کیا ہے؟ عالم ناسوت۔ پھر اس کے بعد آگے کا سٹیج آتا ہے، وہ عالم کو کہتے ہیں عالم ملکوت۔ کیا کہتے ہیں؟ عالم ملکوت۔ عالم ملکوت ناسوت کے مقابلے میں جانتے ہیں کتنا بڑا ہے؟ اب تھوڑا عقل کو سنبھال کر کے یا غوث کہہ کر کے سنبھالنا پڑے گا، ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے اور اس نے جو نعمتیں پیدا کی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو کبھی گن بھی نہیں پاؤ گے. ہماری عقل سے یہ سب دور ہے. بس یہ ساری چیزیں آپ سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کیسا پیدا کیا ہے اور کیسے ایک سے ایک کرشمے کی چیزیں ہیں. یہ سارا عالم کون سا عالم ہے؟ عالم ناسوت. اس کو یاد رکھنا، عالم ناسوت. اور اس کے بعد جو دوسرا عالم ہے وہ ہے عالم ملکوت. کیا ہے؟ عالم ملکوت. عالم ناسوت عالم ملکوت کے سامنے کتنا ہے؟ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں وہ بچے کی دنیا کتنی ہے؟ اگر ایک پیر پھیلانا بھی چاہے تو وہ اپنا پیر بھی پھیلا. ماں کا پیٹ تصویروں میں تو دیکھا ہوگا نا، آپ خود اپنے ماں کے پیٹ کا تصور نہیں کر سکتے، تو تصویر میں تو دیکھا ہوگا کہ بالکل ایسے بچہ ہوتا ہے. ہاتھ بھی جوائنٹ ہوتے ہیں، مڑے ہوتے ہیں، اور پیر بھی گھٹن سے مڑا ہوتا ہے. گول شکل کا اس کو رہنا پڑتا ہے، یعنی ایڈجسٹ کر کے وہ رہتا ہے نا. تو اب یہ جو ماں کے پیٹ سے جب بچہ دنیا میں آتا ہے، اب اس بچے کے نظر کے اعتبار سے آپ سوچو کہ ماں کے پیٹ کی دنیا اس کے لیے کتنی تھی، اور یہاں آنے کے بعد اب یہ ہے اس کی کوئی حد؟ اتنا اونچا آسمان، اتنی دور دور تک کوئی حد ہی نہیں ہے نا. کتنی بڑی یہ دنیا ہے. تو جیسے عالم یہ ماں کے پیٹ، ماں کا پیٹ دنیا کے مقابلے میں کتنا ہے؟ اس سے 70 گنا چھوٹا عالم ناسوت عالم ملکوت کے مقابلے میں. عالم ملکوت اس سے اتنا بڑا ہے، سمجھے؟ آپ سوچو کہ وہ کتنا بڑا ہوگا. یہ عالم ناسوت کی ہماری پہنچ نہیں ہے. ابھی تک عالم ناسوت کو یہ دنیا کا کوئی انسان سمجھ ہی نہیں پایا، پورے ناسوت کو، ہے نا. آج تک وہ ہواؤں کے اندر راکٹ چھوڑتے ہیں، دوسرے گرہ کی تیسرے گرہ کی باتیں کرتے ہیں، منگل پر پہنچے. ارے بھائی تمہارے اپنے جنگل تو پہلے بساؤ اور اس کے بعد اوپر کی باتیں کرنا. تو یہ انسان لاکھ ترقیاں کر لے، ابھی تک وہ زمین اور آسمان کے بیچ میں جو چیزیں ہیں اس کو بھی سمجھ پایا کہ کیسی کیسی چیزیں ہیں، جبکہ یہ سب کیا ہے؟ عالم ناسوت ہے. اس عالم ناسوت کے بعد میں نے کہا کتنا بڑا ہے؟ وہ عالم ملکوت ہے. اب اس عالم ملکوت کے بعد پھر ایک عالم ہے، ایک اور عالم ہے. اس عالم کو کہتے ہیں عالم جبروت. کیا کہتے ہیں؟ عالم جبروت. اب عالم جبروت یہ ملکوت کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا ناسوت کے مقابلے میں ملکوت ہے. سمجھے؟ اس کے بعد عالم جبروت کے بعد ایک اور عالم ہے، چوتھا. اس کو کہتے ہیں عالم لاہوت. کیا کہتے ہیں؟ عالم، یہ سب سے اونچا. اونچائی کا مطلب یہ نہیں کہ آسمانوں کے اوپر، اس کا مرتبہ سب سے اونچا. یہ رازوں میں سب سے گہرا راز، جہاں تک کوئی پہنچ نہ سکے. یہ ایسا لاہوت کہ جو لاہوت والے ہیں ان کو جبروت والے کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے. جو جبروت والے ہیں ملکوت والے کبھی ان کو نہیں پہنچ سکتے، اور جو ملکوت والے ہیں یہ ناسوت والے کبھی ان کو نہیں پہنچ سکتے. وہ لاہوت آخری عالم، وہ غیب الغیب کا عالم. غیب الغیب یعنی ایسا غیب کہ جو کسی کے اوپر پھر کھلتا نہیں ہے. وہ سب سے گہرا راز، سب سے پوشیدہ راز اور سب سے اونچا مرتبے والا وہ عالم لاہوت. تو سب سے اونچا عالم لاہوت مرتبوں میں،
اور سب سے نیچا عالم ناسوت، سب سے نیچا عالم ناسوت۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے سلام کے شعر میں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں تو ایک شعر میں آپ فرماتے ہیں ماہ لاہوت خلوت پہ لاکھوں درود۔ ماہ لاہوت خلوت، خلوت کس کو کہتے ہیں؟ اکیلا پن، تنہائی، رازداری، جہاں کوئی جا خلوت۔ اگر آپ مسجد کے اندر اکیلے ہوں اور کسی کو انٹری اگر نہ دی جائے تو کیا کہیں گے؟ فلاں صاحب نے مسجد میں خلوت کی۔ خلوت یعنی اکیلے، خالی، اور کوئی وہاں پر دوسرا نہ ہو، تو ایسی چیز کو کہا جاتا ہے خلوت۔ خلوت یعنی راز، اکیلا ہونا جہاں کوئی دوسرا پارٹنر نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ وہ لاہوت خلوت جو ہے یعنی رازوں کا راز ہے، جہاں پر اور کوئی جا نہیں سکتا۔ اس لاہوت خلوت، راز والے لاہوت کے یہ چاند ہیں۔ ماہ یعنی چاند، ماہ لاہوت خلوت پہ لاکھوں درود۔ جب چھپے تھے تو وہ ماہ لاہوت خلوت تھے، اور پھر جب آمینہ کے گھر تشریف لائے لاہوت سے ناسوت میں آئے تو وہ ماہ لاہوت خلوت پہ لاکھوں درود، اور جب پیدا ہوئے تو شاہ ناسوت جلوت پہ لاکھوں سلام۔ شاہ ناسوت جلوت، جلوت کہتے ہیں کھلنا، ظاہر ہونا، جلوہ دکھانا، اس کو کہتے ہیں جلوت۔ ایک ہوتی ہے خلوت جو اکیلے ہو، کوئی نہ جان سکے، وہ راز ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے جلوت جو سب کے سامنے اوپن ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے عالم لاہوت کے بھی چاند ہیں اور عالم ناسوت کے بھی بادشاہ ہیں، تو بیچ کے ایسے ہی آ گئے دونوں اندر۔ جب اوپر کا بھی کور کر لیا اور نیچے کا بھی کور کر لیا تو بیچ کے دونوں اپنے آپ کور ہو گئے۔ ماہ لاہوت خلوت پہ لاکھوں درود، شاہ ناسوت جلوت پہ لاکھوں سلام۔ ایک جگہ ملکوت کا بھی ذکر یاد آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت جو شعر پورا یہ ہے، سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں۔ ملکوت بھی اور ملک بھی، ملک سے مراد عالم ناسوت اور ملکوت سے مراد عالم ملکوت۔ تو ملکوت و ملک میں کوئی شے، کوئی چیز ایسی نہیں یا رسول اللہ جو تجھ پہ آیا نہیں، جو تجھ پہ کھلی ہوئی نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہوا؟ عالم کتنی طرح کے ہوئے؟ چار، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم، یہ بہت بھاری سبق آپ لوگوں نے پڑھا ہے، یہ تصوف کا سبق ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے جو احکام ہیں عام انسانوں کو، سارے انسانوں کو اس ظاہر کی دنیا میں پیدا کیا۔ یہ جو کھلم کھلی دنیا ہے نا، جس کو عالم ناسوت کہتے ہیں، اس عالم ناسوت میں اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا۔ اس عالم ناسوت میں آنے کی وجہ سے ہم سب کو ناس کہا جاتا ہے۔ ناس یعنی وہ ستیہ ناس والا نہیں، یہ ناس عربی کا لفظ ہے۔ قل اعوذ برب الناس، یا ایھا الناس، یہ جو ناس ہے یہ انس سے ناس بنا ہے، اور ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ۔ کیا ہوتا ہے؟ لوگ۔ اور جو لوگ وہ کہ جو جن کا بدن بالکل ظاہر ہو، جو سب کو دکھتے ہوں، ان کو کہتے ہیں ناس۔ تو یہ عالم ناسوت کے ہم لوگ کیا ہیں؟ اناس اور ناس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اس ظاہری دنیا میں سب کو پیدا کیا. اب ظاہری دنیا میں سب کو پیدا کیا، یہ ہماری نرسری اور کے جی کلاس ہے. کیا ہے؟ نرسری اور کے جی کلاس ہے. اب اسکول اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، اور اس اسکول کا سب سے اونچا پروفیسر اور سب سے ساری مالکی اسکول کی جس کو عطا فرمائی وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس دنیا کے اندر محمدی اسکول کھولی. اب اسکول کی بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے ایک مثال کہ دنیا کے اندر کفار بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، وہابی دیوبندی بھی ہیں، اور اہل ایمان بھی ہیں، سب طرح کے لوگ ہیں نا. لیکن یہ سب لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے کون ہیں؟ جو ایمان والے ہیں، جو حضور کے سچے وفادار ہیں، وہی اللہ کے پیارے ہیں. اب وہ اللہ کے پیارے ہیں، باقی سب اللہ کی بارگاہ میں جانوروں سے بدتر ہیں. قرآن کی آیت سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انسانوں کو بدتر سے بدتر، گھٹیا سے گھٹیا کر دیا. دوسری آیت کے اندر ہے کل انعام بل ہم اضل. سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کفار اور مشرکین ہیں وہ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. تو آیتوں سے ثابت ہوا، پورا مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت آیتوں سے ہی ثابت ہے. تو جانوروں سے بدتر کس کو کہا گیا؟ ان انسانوں کو کہ جو کفر اور شرک والے ہیں. کافرین اور مشرکین یہ جانوروں سے بدتر ہیں. تو پھر انسانیت کی جو عزت اور سٹیٹس ہے وہ کس نے سنبھالا ہے؟ صرف ایمان والوں نے. یعنی انسان حقیقت میں ہے کون؟ جو ایمان والے ہیں. اب ایمان والے جو ہیں، یہ ایمان والے اور اب بے ایمان، یہ دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ کہ ساروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہے. اب ایک اسکول جب ہوتی ہے تو اسکول میں پورا شہر ایڈمیشن نہیں لیتا ہے، داخلہ پورے شہر والے نہیں لیتے. ان میں ان پڑھ بھی ہوتے ہیں، گنوار گھومنے پھرنے والے، جو کبھی اسکول سے جس کا کوئی تعلق نہ ہو. جن لوگوں کو اپنے بچوں کو ترقی دینی ہو، کچھ انسان بنانا ہو، اچھا بنانا ہو، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسکول میں ڈالتے ہیں. جب بچہ اسکول میں آتا ہے تو اس کا فارم بھرا جاتا ہے، فارم بھر کے اس کو داخلہ دیا جاتا ہے. اب اس کو پہلے کلاس سے، یعنی نرسری ہو یا کے جی ہو، وہاں سے اس کو شروع کر دیتے ہیں. اب اس کو سارے کے سارے اسکول کے قاعدے قانون اب اس کے اوپر لاگو پڑیں گے نا. اگر 8 بجے سے اس کی اسکول کا ٹائم چالو ہو جائے، 8 بجے سے، اور 12 بجے تک اس کا اگر ٹائم ہو تو بچہ اسکول میں جائے گا. اب اس کا خاص ایک یونیفارم ہوتا ہے، وہی یونیفارم میں ہونا چاہیے، کوئی بھی دوسرا کلر نہیں ہو سکتا. وہی یونیفارم ہوگا، ٹائمنگ بھی اس کا فکس ہوگا، طور طریقے بھی اس کے، سلیبس بھی اس کا، یعنی ساری چیزیں اب اس کی لمیٹیڈ ہو جائے گی کہ بس اتنا ہی کرنا ہے، جو چاہے وہ نہیں کر سکتا. اب اس کے اوپر پابندیاں آئیں گی. اب جیسے ہی 9 بجے، 8 بجے سے اس کی اسکول چالو ہو گئی، 9 بجے بچے کو موڈ ہوا، اچانک کلاس سے باہر نکلا اور اسکول کے سامنے جھوپڑ پٹی تھی، وہاں کے آوارہ بچے تھے، گلی ڈنڈا کھیل رہے تھے، لٹیاں کھیل رہے تھے. اب یہ اس کو من ہوا اور یہ بھی نکل کر کے وہاں کھیلنے لگا، گلی ڈنڈا میں جوائنٹ ہو گیا. ٹیچر نے دیکھ لیا، اس کو بلایا اور بلا کر کے فٹ پٹی سے 3-4 لگا دی. رونے لگا، چل کلاس میں، کلاس کا ٹائم ہے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ بیٹھا دیا. اب گھر جا کر کے بچہ شکایت کرے کہ ایسا ایسا ہوا. ماں باپ آئے، وہ 9 بجے کے ٹائم پر آئے، کہا کہ ٹیچر تم نے ہمارے بچے کو مارا کیوں؟ کہا کہ 9 بجے جا کر کے وہاں کھیل رہا تھا. تو دیکھا کہ گھڑیال میں 9 بجے ہوئے ہیں، سامنے دوسرے بچے اسکول کے بالکل سامنے کھیل رہے ہیں. تو ماں باپ بیچارے اسکول والے تھے نہیں، انہوں نے پڑھا لکھا نہیں تھا. اب وہ لوگ کہنے لگے اتنے سارے چھوکرے باہر کھیلتے ہیں، ان میں سے تم کو خالی میرے چھوکرے سے دشمنی تھی، ان میں سے کسی کو تم نے نہیں مارا، اور مارا کس کو؟ میرے بچے کو. یہ دیکھو کتنے سارے کھیل رہے ہیں.
اور اس کو کیوں تم نے کیوں مارا؟ تو اسکول والے کیا کہیں گے؟ یہ ہماری اسکول کا ہے، اس کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کو آوارہ ہونے سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ جو ہے اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، برباد ہوتا ہے جو کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا نہیں ہے، یہ اپنا ہے، اس لیے اس کو ہم نہیں بگڑنے دیں گے۔ اگر بگڑے گا، لائن بدلے گا تو ماریں گے، مصیبت لائیں گے اس کے اوپر، سمجھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اسکول کا ہے۔ بلا تمثیل دوستو، ہم نے اس کائنات میں آ کر کے، اس دنیا میں آ کر کے اللہ تعالیٰ نے عزت اور انسانیت والی اسکول محمدی اسکول کھولی ہے۔ اس اسکول کے اندر جب داخلہ لینا ہے تو اس داخلے کا کوئی فارم نہیں ہے، اس داخلے کے لیے دل اور زبان سے ایک چیز بولنی پڑتی ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اس اسکول کا اسٹوڈنٹ ہو جاتا ہے، اس اسکول کا ودیارتھی ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہی ودیارتھی ہوا، اب ٹائم کی پابندی 5 ٹائم کی اس کے اوپر لاگو پڑے گی، 5 ٹائم کی پابندی اس کے اوپر لاگو پڑے گی۔ اگر یہ 5 ٹائم کی نماز پڑھے گا تو اس کو ترقی ملے گی، پروگریس اس کا ہوگا، اور اگر نہیں پڑھے گا تو جس کلاس میں ہے اسی کلاس میں رہے گا۔ اور اگر باہر جھپڑ پٹی والا اگر ان کی نقل کرے اور ایسا ہی یونیفارم لے آئے اور اپنے کلاس کے جیسی بینچ اپنے جھپڑے کے پاس لگا لے، اور اگر وہ وہاں پر بیٹھ کر کے اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بھی اسکول کا ہوں، سمجھے، تو اسکول والے کیا اس کو اپنائیں گے؟ کیوں؟ بھائی یونیفارم ایک ہونے سے ایک نہیں ہوتا، ان کی نقل باہر رہ کر کے کرنے سے ان کا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی وہابی، کوئی بھی دیوبندی، کوئی بھی رافضی ہماری طرح نماز پڑھے، بھائی تجھے کہا کس نے کہ تو نماز پڑھ؟ تو اسکول کا ہے ہی نہیں، تجھے نماز کا کہا بھی نہیں۔ نماز میرے سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت وہ فرماتے ہیں نماز تو سنیوں پر ہی فرض ہے۔ نماز فرض کس پر ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا جب حکم آیا ہے تو کس کے لیے آیا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم نماز پڑھو۔ تو ایمان والے کون؟ جو اس اسکول کے وفادار ہیں، جو اس اسکول میں ہیں ان پر نماز فرض ہے۔ باہر کا جھپڑ پٹی والا کتنے بھی پڑھتا رہے، اس کو کبھی ایگزام میں آنے دیا نہیں جائے گا۔ پوری ان کے اوپر یہ 8 سے لے کر 10 تک کا ان کا ٹائم ہے، یہ اسکول والوں کا۔ وہ اگر صبح کے 8 سے رات کے 8 تک اگر چوپڑی لے کر کے بیٹھا رہے پھر بھی یہ اس کو ڈگری نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھلے 4 گھنٹے بیٹھتا ہے لیکن یہ قانون کا وفادار ہے، یہ اسکول کا ودیارتھی ہے۔ وہ اگر 12 کے 12 گھنٹے بھی اگر بیٹھا رہے تو اس سے اسکول والوں کو کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کو سرٹیفکیٹ کبھی یہ دیں گے نہیں، اور اس کو پروگریس دیں گے بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو کتنا بھی پڑھنے کے لیے یہاں آنا ضروری تھا۔ اسی طریقے سے نمازیں پڑھو، روزے رکھو، عبادتیں کرو، تسبیح پڑھو، کچھ بھی کرو، لیکن غوث کے دامن میں رہ کر کے کرو۔ اگر اس میں رہ کر کے کرو گے تو قبول ہوگا، پروگریس ملے گا، ترقیاں ہوگی، اور اگر باہر رہ کر کے کرو گے تو وہی آوارے رہیں گے۔ عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، خوب عمل کریں گے، خوب مصیبتیں اٹھائیں گے، قیامت جب قائم ہوگی تو تصلیٰ نارا حامیہ، جائیں گے بھڑکتی آگ میں۔ عمل بھی کریں گے، مصیبتیں بھی جھیلیں گے، لیکن جائیں گے کہاں؟ بھڑکتی آگ میں۔ اب جب اسکول میں ایڈمیشن بچہ لیتا ہے اور اب اس کے اوپر آزمائشیں شروع ہوتی ہے نا، آزمائش کو کیا کہتے ہیں؟ پریکشا، امتحان، اسی کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آزمائش۔ اب یہ آزمائش کیا ہے؟ اسکول کے سلیبس کے مطابق آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایگزام کا پیپر بھی قرآن میں ظاہر کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تم کو بھی آزمائیں گے، تمہاری پریکشا لیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے. اے مسلمانوں جو محمدی اسکول میں آئے ہو، ہم تمہارا ضرور امتحان لیں گے. کیسے امتحان لیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا ڈر ڈال کر کے تمہارے دلوں میں کہ کفار اور مشرکین موب لنچنگ کریں گے اور ہر اعتبار سے مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں کریں گے، طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائیں گے. اگر ایسے میں تم اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے اور ڈٹے رہے کہ تو کچھ بھی کر لے، ستا تیری ہو، پارٹیاں تیری ہو، پولیس تیری ہو، سب کچھ ہو، لیکن سن لے راج تو میرے خواجہ کا ہے. ایسا ایمان پکا رکھ کر کے اگر وہ ڈٹا رہے گا اور اپنی زبان سے کفری کلام اگر نہیں نکالے گا، اپنی بچیوں کو ان کے ساتھ بھاگنے نہیں دے گا، اور بچیاں بھی اپنے ایمان کو سلامت رکھیں گی، لاکھ وہ بہکائے اور عشق اور محبت کے جال ڈالے، لیکن یہ سب اپنے ایمان کو اگر سلامت رکھیں گے تو سمجھو کہ اس خوف کے پرچے میں یہ کامیاب ہے. یہ خوف کا جو امتحان ہوا اس میں آپ کامیاب ہیں. کبھی خوف دے کر کے آزمائے گا، کبھی بھوکا رکھ کر کے، جیسے لاک ڈاؤن میں ہوا، بہت سارے لوگ گھروں کے اندر بھوک کی حالت آ گئی. اللہ فرماتا ہے بھوک سے بھی ہم آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، روزیوں میں کمی کر کے، مال و دولت کی کمی ہو جائے گی، اس کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا. وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانیں جائیں گی، رشتے دار مریں گے، کئی لوگ مریں گے، اپنے خاص تعلق والے مدد والے چلے جائیں گے. یہ لوگوں کی جان لے کر کے بھی تمہارا امتحان ہوگا. وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری اولاد، پھل، کھیتیاں، یہ سب میں کمی آئے گی اور اس سے بھی تمہارا امتحان ہوگا. یہ سب تمہاری آزمائش اسی عالم میں ہوگی. کون سے عالم میں؟ عالم ناسوت میں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ سارے پرچوں میں سے جو بھی امتحان میں جس سے چاہوں لوں، جس سے چاہے خوف کا لے، جس سے چاہے بھوک کا لے، جس سے چاہے جانوں کا لے، جو چاہے رب امتحان لے وہ مالک ہے. اب جو امتحان لیا، ہر امتحان میں یا کسی بھی امتحان میں وہ اگر ڈٹا رہا اور اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو چھوڑا نہیں، تو اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے حبیب ایسے صبر والوں کو آپ خوشخبری دے دیجیے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، کہ جب ان کے اوپر کوئی امتحان آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ واویلا نہیں کرتے، چیختے چلاتے نہیں ہیں کہ مسلمان ہو کر کے اتنی مصیبتیں کیوں، ولیوں کو مان کر کے اتنی مصیبتیں کیوں، اللہ کا نام لیتے ہیں پھر بھی ایسا، کافروں کو ایسا ہے. معاذ اللہ ایسی کفریہ باتیں وہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا، جب بھی بڑے سے بڑی مصیبت آ جاتی ہے تو ان کے دل اور زبان پر ایک ہی چیز رہتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب ہیں ہی اللہ کے اور ایک دن پلٹ کر کے اسی کے پاس جانا ہے. تو جو کچھ اس نے ہمارے لیے پسند کیا ہے وہ ہمیں منظور ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، وہی بندے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، خاص فضل اترتا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی لوگ صراط مستقیم اور سیدھے رستے پر ہیں. اب ان کو ترقیاں دی جاتی ہیں، سمجھے آپ؟ تو یہ سارا کا سارا کہاں ہوتا ہے؟ عالم ناسوت میں. یہ عالم ناسوت میں جب بندہ رہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے تو اسکول میں آ جاتا ہے. اب اس کے بعد پھر اب وہ اسکول کے سلیبس میں محنت کرنے لگتا ہے. اب بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اور جو واجب کیا، یعنی جس کے چھوڑنے سے انسان گنہگار ہو جائے، جو عبادتیں اس پر فرض ہیں، جو عمل اس پر فرض اور واجب ہے، وہ فرض اور واجب کو بڑی پابندی سے کرنے لگتا ہے، اور جو حرام ہے
ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھتا ہے. لیکن ابھی اتنا بڑا پابند نہیں ہوا ہے کہ وہ نفلی بھی کرے, سنتوں کی بھی پابندی کرے, نفل کی بھی پابندی کرے. 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے, داڑھی واجب ہے, داڑھی رکھتا ہے, زکوٰۃ فرض ہے, زکوٰۃ پوری دیتا ہے, رمضان کے روزے فرض ہیں, پورے ادا کرتا ہے, یہ سب کرتا ہے. لیکن اگر باہر نکلتا ہے یا گھر میں ہوتا ہے, کبھی کبھی کھڑے کھڑے پانی پی لیتا ہے, کبھی کھانا بغیر بسم اللہ کے کھا لیتا ہے. یعنی جو سنت اور نفل جو چیزیں ہیں اس کے اوپر اس کا عمل نہیں ہوتا, ابھی اس کا پابند یہ نہیں ہے. لیکن جو اللہ نے فرض اور واجب کیا ہے اس کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے. تو حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ میرے فرض اور واجب کو پابندی سے ادا کرنے لگتا ہے تو اس کے دل میں جب میں توفیق ڈالتا ہوں, اب اس کو اپنے آپ ایک شوق پیدا ہوتا ہے. فرض اور واجب کی پابندی جب بندہ کرنے لگتا ہے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پابندی کو اگر پسند کرتے ہیں, کیونکہ اسکول کے مالک کون ہیں؟ حضور ہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے ہیں کہ یہ ودیارتھی اچھا ہے, اس نے اتنے سال ہو گئے لیکن پھر بھی یہ پابندی چھوڑی نہیں ہے, اب حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, مولا اس کو توفیق اور عطا فرما دے, تیرے اور قریب اس کو بلا دے. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا اس کے لیے کرتے ہیں تو اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. حضور کی ہر دعا قبول ہوتی ہے, ہر شفاعت قبول ہوتی ہے. اب اس کے بعد دھیرے دھیرے بندے کے دل کے اندر ایک عجیب سی کشش آنے لگتی ہے, شوق پیدا ہوتا ہے کہ 5 ٹائم کی نماز تو پڑھتا تھا, اب اس کو دل میں چاہتا ہے کہ عشاء کی نماز فرض جو ہے 8 بجے تک تو سب ہو جاتی ہے ٹھنڈی کے موسم میں, اب فجر کی نماز سیدھی 6 بجے کے پاس ہوتی ہے, اتنا لمبا ٹائم گزرتا ہے, بیچ میں کوئی نماز نہیں, لاؤ تھوڑا رات میں 3-4 بجے اٹھ کر کے تہجد کی چند رکعت پڑھ لو. اب اس کو اپنے آپ شوق جاگتا ہے کس بات کا کہ نفلی عبادت کرے. پھر صرف رمضان کے روزے رکھتا تھا, اب اس کو شوق ہوتا ہے کہ چلو محرم الحرام کا مہینہ ہے, امام علی مقام کے نام سے کچھ روزے رکھ لیتا ہوں. کبھی رجب شریف کے کچھ روزے رکھتا ہے, شعبان کے روزے رکھتا ہے. یعنی رمضان کے علاوہ بھی اب نفلی روزوں کا بھی اس کو شوق پیدا ہوتا ہے. جو سال میں صرف ایک بار زکوٰۃ دیتا تھا, اب اس کو گھڑی گھڑی اپنا یہ شوق جاگتا ہے کہ چلو یہ حافظ صاحب اور یہ سب مل کر کے دینی پروگرام کرتے ہیں, چلو ان کو بھی کچھ نفلی مال دیتے ہیں, للہ رقم دیتے ہیں تاکہ جلسہ اور بھی اچھا ہو جائے. تو یہ چندہ دیتا ہے, جلسے میں مدد کرتا ہے. یہ نفلی عبادتوں میں اب اس کا شوق بڑھنے لگتا ہے. محفل میلاد ہوتی ہے, غوث پاک کی محفل ہوتی ہے, اس میں پابندی سے آنے لگتا ہے. یہ سب نفلی عبادتیں ہیں. نفلی عبادتوں کا اب اس کے اندر جب شوق جاگتا ہے, فرض کا تو پابند تھا ہی, اب اس کو نفلی عبادتوں کا بھی شوق جاگا. جب نفلی عبادتوں کا شوق ہونے لگتا ہے, حدیث قدسی میں ارشاد ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. میرا بندہ مسلسل صبر کے ساتھ, وہ انتظار نہیں کرتا کہ اس کا بدلہ مجھے کروڑ کی دولت میں مل جائے, نفلی 10-12 دن تہجد پڑھوں اور بعد میں 15ویں دن 2 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں آ جائے. نہیں, اس لالچ سے نہیں, وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ڈٹا ہوا ہے. حالانکہ جب بھی عبادت کرتا ہے تو اور بھی روزی کی تنگی آتی ہے, لیکن پھر بھی پیچھے ہٹتا نہیں ہے, بلکہ اور آگے بڑھتا ہے, اور نفلی عبادت کرتا ہے. اور جتنی نفلی عبادت پر اس کا استحکام ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, اتنا ہی اب کیا ہوتا ہے, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. مسلسل میرا بندہ نفلی عبادتوں کے بھی ذریعے میرے قریب ہوتا جاتا ہے, حتیٰ احبہ, یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اللہ اکبر. اب جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے, اب یہ بندہ کس میں آ جاتا ہے, صالحین میں آ جاتا ہے. کن میں آ جاتا ہے؟ پہلے صرف مومنین میں تھا. کس میں تھا یہ؟ مومنین. اس کا درجہ صرف مومنین کا تھا.
اب یہ اٹھ کر کے کس میں آ گیا؟ صالحین میں آ گیا۔ اب اس بندے کو ابھی بھی یہ کس میں ہے؟ عالم ناسوت میں۔ عالم ناسوت میں ہی اس کا کانٹیکٹ ہے، ابھی صرف باہر کی ساری چیزیں دیکھتا ہے، سب کچھ باہر کا ہی ہے، ظاہر میں ہی ہے۔ اب اس کو عبادتوں کا شوق بڑھتا ہے، اللہ سے قریب ہونے کا دل چاہتا ہے، جلوے اللہ کے اس کو ایسا اپنی طرف کھینچتے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں کی مٹھاس اس کو اپنے دل میں محسوس ہوتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی مکروہ چیزوں سے بھی دور ہٹتا ہے۔ اب جب بھی پانی پیتا ہے تو بیٹھ کر کے 3 سانس میں پانی پیتا ہے، جب بھی کھانا کھاتا ہے ہاتھ دھو کر کے دانے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے، جب بھی یہ باہر نکلتا ہے تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے، جب بھی لین دین کرتا ہے تو دانے ہاتھ سے لیتا ہے، دانے ہاتھ سے دیتا ہے، ہر کام اس کا سیدھے ہاتھ سے ہوتا ہے، اور وضو کی پابندی رکھتا ہے۔ یعنی یہ نفلی عبادتیں ہمیشہ اب یہ کرنے لگتا ہے۔ مکروہ چھوٹے چھوٹے مکروہ ہیں جو مکروہ تنزیہی ہیں، اس سے بھی بچنے لگتا ہے، ہمیشہ سر کے اوپر ٹوپی یا امامہ باندھے رکھتا ہے۔ اس طریقے سے جب بندہ اپنے آپ کو اسلامی بنا لیتا ہے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اسکول کے مالک ہیں، اب اگر ان کو پھر اس کی ادا پسند آتی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے مولا اس کو اور ترقی عطا فرما۔ جب حضور کی شفاعت ہوتی ہے اور نظر کرم پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اب اس کو صالحین میں سے اٹھا کر کے اور اونچا درجہ عطا فرماتا ہے، اور یہ جو درجہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ولایت۔ کیا کہتے ہیں؟ ولایت۔ اب یہ ولایت کی پہلی ڈگری ہے۔ کون سی ڈگری ہے؟ اور یہ ولایت کی منزل میں ابھی آیا ہے۔ اب ولایت کی منزل میں جب آیا، اب اس کو دنیا سے نفرت ہونے لگتی ہے، اب کھانے پینے کی چیزوں سے بھی اب اس کو دل لگتا نہیں ہے۔ جب ہوتا ہے کہ اب لگتا ہے کہ بے ہوش ہو جائے گا، چکر آ جائیں گے، تب تھوڑا سا کھا لیتا ہے۔ اب اس کی عادت تھوڑی اور بھی ترقی والی ہونے لگتی ہے، دنیا کی رنگینیاں پسند نہیں آتی ہیں، بھیڑ بھاڑ اچھی نہیں لگتی ہے۔ اب جس کو بھی دیکھتا ہے دل سے نصیحت کرتا ہے، یار کیا چھوڑو دنیا داری کی چیزیں، چلو خود اللہ رسول کی باتیں ہو جائے، چلو ذکر کی محفل ہو جائے، عالموں سے اس کا دل لگتا ہے، اور مدرسوں میں مسجدوں میں وہ دل لگانے لگتا ہے۔ اس طرح سے جب اس کی کیفیت ہو جاتی ہے، اب یہ ولایت کی منزل اللہ کی طرف سے اس کو دی جاتی ہے۔ اب جب اس کا دنیا سے بے رغبتی ہو جاتی ہے، چڑ ہونے لگتی ہے، اب اس کے بعد اس پہلے درجے کے ولی کو حضور جب پسند فرماتے ہیں، پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اب اس ولی کو، اس کے لیول کو، ابھی تک یہ عالم ناسوت میں تھا، عالم ناسوت سے اب اس کو اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ عالم ملکوت کی پہلی منزل میں لے جاتا ہے۔ اب یہ عالم ملکوت میں اس کی ترقی ہوتی ہے۔ ترقی کا مطلب ایسا نہیں کہ اب اٹھا کر کے ہوا میں رہنے لگتا ہے، نہیں، دنیا میں تو جیسا تھا ویسا ہی دکھتا ہے، جہاں رہتا تھا وہی رہتا ہے، جیسا چلتا پھرتا تھا ویسا ہی کرتا ہے، لیکن یہ روحانی اس کی ترقی ہونے لگتی ہے، جو صرف کون جانتے ہیں؟ اولیاء جانتے ہیں۔ اولیاء کرام کو پتا ہوتا ہے۔ حضرت سیدی محبوب الہی نظام الدین اولیاء، آج ان کا بھی تذکرہ ہے، جب انہوں نے مدرسے سے فراغت حاصل کی اور استاد نے ان کو عالم کی دستار جب باندھی، جب عالمیت کی دستار ان کے سر پر باندھنے لگے، تو وہ مجمع ایسا تھا کہ جس میں ایک اللہ کے ولی بھی موجود تھے، سب جو تھے دوسرے وہ عالم ناسوت والے تھے، سب عالم تھے لیکن عالم ناسوت والے تھے، اور ایک وہ تھے کہ جو عالم ملکوت والے تھے۔ اب جو عالم ملکوت والے تھے، اب یہ ابھی ان کی عمر تھی 12 یا 13 سال کی، 12-13 سال کی عمر میں یہ عالم بن گئے، اور عالم کی دستار ہو رہی ہے۔ استاد نے پکڑ کر کے ان کو ایک صافے کا ایک چکر صرف گھمایا، جب ایک چکر گھمایا یہ جھکے اور اتنے بڑے مجمع میں سے اسی ولی کے قدم کو چوم لیا، ابھی تو صرف 12 سال کی عمر ہے، اس ولی کے قدم کو چوما، پھر کھڑے ہوئے،
پھر اس کے بعد دوسرا صافے کا چکر باندھا، جب دوسرا چکر باندھا پھر اپنے صافے کو پکڑ کر کے پھر اس ولی کے قدم میں گر گئے. جتنے چکر صافے کے بندھتے رہے اتنی بار وہ چومتے رہے، اور اس اللہ کے ولی نے ان کے مرتبے کو اسی وقت پہچانا. آپ سمجھے؟ کون تھے وہ؟ عالم ملکوت والے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کا اتنا اونچا درجہ عطا فرمایا تھا. اب یہ عالم ملکوت والے جو ہیں، یہ جب ہوتے ہیں، ملکوت ملک سے بنا ہے، اور ملک کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ. جو اس مرتبے پر آتا ہے اس ولی کے اندر فرشتوں جیسی عادتیں آنے لگتی ہیں. کس کے جیسی؟ فرشتوں کی عادتیں. فرشتوں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ فرشتوں کی عادت یہ ہے کہ ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلیر کے صابر کو جب عالم ملکوت کا مرتبہ جب دیتا ہے تو پیر و مرشد حضرت داتا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا لنگر رات دن ہزاروں لوگ کھاتے تھے، اور آپ نے حضرت صابر کلیری کو لنگر کا انچارج بنا دیا کہ پورا لنگر آپ کے حوالے، جیسا کھاؤ جیسا کھلاؤ آپ ہی اس کو سنبھالو. لیکن 12 سال تک مسلسل کھلاتے رہے، ایک دانہ اپنی زبان پر نہیں رکھا. کیوں؟ عالم ملکوت کی سیر صابر کی چل رہی تھی. تو عالم ملکوت میں جو بندہ ہوتا ہے اس کی عادت کیسی ہوتی ہے؟ فرشتوں جیسی عادت ہوتی ہے. کھانے پینے کی اس کو ضرورت ہوتی نہیں ہے. کئی کئی دن بغیر کھائے پیے نکل جائیں اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا. میرے غوث اعظم حضور محبوب سبحانی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں طالب علم تھا کئی بار ایسے واقعے پیش آئے بغداد میں، جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، 17 پاروں کے حافظ پیدا ہوئے، جن کے ولادت اور پیدائش کی خوشخبری ان کے والدین اور ان کے نسل والوں کو اور طریقت کے نسل والوں کو نبیوں کے ذریعے اللہ نے عطا فرمائی. ایسی برگزیدہ شخصیت ہونے کے باوجود جانتے ہیں 20 سال تک بغداد کے مدرسوں میں تعلیم حاصل کی. اور کون سی تعلیم؟ یہی تعلیم کہ کس سے وضو فرض ہوتا ہے، نمازوں کا کیا مسئلہ ہے، روزوں کا کیا مسئلہ ہے، پاکی ناپاکی کے کیا مسئلے ہیں، نکاح طلاق کے مسئلے، حرام حلال کے مسئلے. یہ علم ظاہر میں غوث اعظم نے پڑھنے اور پڑھانا سارا اگر ملایا جائے تو پڑھا بھی اور پڑھایا بھی ٹوٹل 33 سال غوث اعظم نے بغداد میں پڑھنے اور پڑھانے میں نکالے. جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے تھے وہ دنیا کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو بغیر علم کے کوئی پیر اور ولی ہو نہیں سکتا. جو بغیر علم کا اگر اپنے آپ کو دعویٰ کرے کہ میں پیر ہوں اور طریقت والا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹا شیطان ہے. کیا فرماتے ہیں؟ وہ جھوٹا اور شیطان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم کے بغیر جو ہوتا ہے اس کو جاہل اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، اور جو جاہل ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کبھی اپنا دوست بناتا نہیں ہے. جاہل کو کبھی اپنا دوست نہیں بناتا، اور اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. بہرحال غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے کھانا زبان پر رکھے ہوئے 2 دن گزر گئے. آپ سوچو 24 گھنٹے کے کتنے 2 دن گزر گئے. پڑھنا مسلسل چل رہا ہے، نماز کوئی چھوٹ نہیں رہی ہے، عبادت نفلی مسلسل ہو رہی ہے، سب اطاعت اور پرہیزگاری کے کام چل رہے ہیں، لیکن کھانا زبان پر رکھے ہوئے کتنے دن گزر گئے؟ 2 دن. سوچا کہ آج کچھ کھانے کو کہیں سے آئے، لیکن پھر تیسرا دن گزرا، چوتھا دن گزرا، اسی حال میں 20 دن نکلے. کتنے دن؟ ہم نے تو صرف کرامتیں سنی ہے نا، غوث پاک کی محنت اور مجاہدے بھی تو سنو کہ اللہ تعالیٰ کیسے وہ مرتبہ عطا فرماتا ہے. 20 دن گزرے، صرف پانی کے اوپر گزارا ہو رہا ہے، اور آپ وہاں سے دریائے دجلہ
دریائے دجلہ یعنی دجلہ کی ندی جو بہتی ہے بغداد میں، اس ندی کے کنارے پہنچ گئے. ندی کو جس کو ہم ندی کہتے ہیں، اردو میں اس کو دریا کہا جاتا ہے. تو دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے کہ ہو سکتا ہے قوم کے جو امیر اور رئیس لوگ ہوتے ہیں یا خانقاہیں جو اپنا کھانا سامان جو بچ جاتا ہے لوگ وہاں پر پھینک دیتے ہیں. غوث اعظم ولیوں کے سردار، جن کے نانا کا عالم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انہیں مالک و مختار بنایا، اور وہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں دجلہ کے کنارے پہنچا تاکہ لوگوں کا پھینکا ہوا کچھ مل جائے. اور لیکن آپ دیکھو وقار کو دیکھو اور غوث اعظم کے اس تسلم کو دیکھو کہ اس کے باوجود کسی امیر کے دروازے پر نہیں گئے. کیوں؟ اہل بیت کے بھی یہ سردار تھے، اس زمانے کے اہل بیت کے بھی یہ سردار تھے. اور دنیا جانتی ہے کہ اہل بیت ہیں وہ ہمیشہ دینا جانتے ہیں. انہوں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. دجلہ کے کنارے گئے کہ وہاں کچھ پڑا ہوا مل جائے. جب پہنچے تو فرماتے ہیں بغداد کے 70 ولیوں کو دیکھا کہ جو میری طرح کھانا تلاش وہاں کر رہے تھے. میں نے سوچا کہ اب یہاں کیا رہوں. وہاں سے پھر نکل گئے. پھر واپس آئے تو فرماتے ہیں کہ مسجد میں آ کر کے بیٹھ گیا. جب مسجد میں آ کر کے بیٹھا ہوں تو دیکھا کہ ایک انسان مسافر تھا، دیکھنے میں ہی مسافر لگ رہا تھا. وہ آیا اور گرم گرم گوشت کا سالن اور روٹی، یہ دونوں چیزیں لے کر کے وہ مسجد کے اندر آیا اور مسافر تھا. وہ کھانا کھانے لگا. کھانا کھانے سے پہلے جب اس نے دیکھا کہ پوری مسجد میں ایک میں ہی ہوں تو کہا کہ بھائی صاحب آپ بھی آ جائیے. تو میں نے انکار کیا. کیوں انکار؟ اس لیے کیا کہ ایسی بھی کیا یہ خودداری ہوتی ہے کہ وہ بلائے اور میں چلا جاؤں. اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. تو میں نہیں گیا. اب اس کے بعد جب اس نے سالن کھولا اور جب وہ کھانے لگا تو 20 دن سے بھوک ہے. اب آپ سوچو کہ کیا عالم ہوگا. ایسے عالم میں فرماتے کہ جب میری اس کے اوپر نظر پڑی تو عالم یہ تھا کہ جب وہ کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تو میرے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش اب بلا لے. جیسے ہی یہ دل میں خیال آیا میں نے اپنے نفس کو جھڑکا اور کہا کہ کیا اتنا بھی صبر نہیں کر سکتا؟ یہ کیا گری ہوئی عادت تو اپناتا ہے کہ کسی غیر کے لقمے پر تیری نظر جاتی ہے. اب اس کے بعد اپنے نفس کو جھڑکا اور پھر عبادت میں لگ گیا. اتنے میں وہ شخص نے کہا کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں یا کس طرح، اسی طرح سے اس نے کچھ زبردستی کی اور کہا کہ نہیں آپ کو کھانا ہی پڑے گا. جب اس نے اتنی ضد کی، اب جب میں اس کے پاس جا کر کے بیٹھا تو پہلے اس نے پوچھا کہ میں تو یہاں پر مسافر ہوں، کیا آپ یہاں پر جیلان کے ایک عبد القادر کو جانتے ہیں؟ جیلان کے رہنے والے عبد القادر کو جانتے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں ہی ہوں عبد القادر. کہا آپ جیلان کے ہیں؟ کہا ہاں. کیا آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ؟ کہا ہاں میری والدہ کا یہی نام ہے. تو وہ کھانا چھوڑ کر کے اتنا شرمندہ ہوا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا. حضور معاف کر دیں، میں آپ کا مجرم ہوں، میں نے خیانت کی اس طرح سے، لیکن مجبور ہو گیا. کہا کہ کیا ہے بات تو بتاؤ. کہنے لگا کہ جب میں جیلان سے بغداد آیا تو آپ کی والدہ نے مجھے سونے کے سکے دیے کہ میرے بیٹے کو جا کر کے دے دینا. میں یہاں پر آیا، اپنا کام ختم کیا اور اس کے بعد جانے لگا، لیکن جانے سے پہلے آپ کو آپ کی امانت دینی تھی، لیکن آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے آپ ملے ہی نہیں اور دن زیادہ نکل گئے تو میرے پاس جتنا پیسہ تھا وہ سب کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، خرچ ہو گیا. اب جو آپ کی امانت تھی وہی میرے پاس بچی تھی، تو میں نے مجبور ہو کر کے آج جب میری بھوک کا عالم یہ ہو گیا کہ اب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے آپ کے پیسے سے یہ کھانا لیا اور میں یہ کھانے کے لیے بیٹھا ہوں. حضور یہ کھانا آپ کا ہے، آپ اجازت دیں تو میں کھاؤں. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ کی مرضی پر چلتا ہے تو اللہ اس کی عزت ایسے ہی سلامت رکھتا ہے. تو یہ کھانے پینے کی چیزوں سے بے رغبتی ہو جاتی ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ طالب علم کا زمانہ
سخت ٹھنڈی کا موسم، ایسے میں جب غسل کی حاجت ہوتی، کبھی فجر کی نماز تو کیا تہجد بھی چھوٹتی نہیں تھی، ایسے میں بغداد کے جنگلوں میں جا کر کے ٹھنڈے پانی سے رات کے وقت حضور غوث اعظم غسل فرماتے، اور کئی کئی دنوں کا فاقہ ہوتا، بھوک سے نڈھال ہوتے، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ بے ہوشی طاری ہونے والی ہوتی تو درختوں کے کچھ پتے چبا کر کے پھر سے زندگی گزارتے۔ یہ میرے غوث اعظم نے اس طرح سے مرتبوں اور مجاہدوں کے لیے آپ نے مرتبے اور مجاہدے آپ نے جو پائے ہیں ان سے پہلے یہ محنتیں کی ہیں۔ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مجاہدے کرتے کرتے ایک عالم یہ آیا کہ ایک بار آپ نے سوچا کچھ نہیں کھاؤں گا، روایتوں میں آتا ہے کہ 1 سال تک کچھ نہیں کھایا۔ اب بتاؤ کہ یہ دنیاوی چیز ہے، کوئی رہ سکتا ہے 1 سال کے بغیر؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ عالم ناسود میں کون سے عالم میں تھے؟ اصلیت میں تو خدا ہی جانے کے کون سے عالم میں تھے، لیکن عالم ملکوت کی یہ صفت ہے کہ بغیر کھائے برسہ برس نکل جائیں لیکن کچھ احساس نہ ہو۔ 1 سال گزر گیا، اس کے بعد جب سال بھر گزرنے کے بعد ایک موقع یہ آیا کہ ایک اللہ کے ولی غیب سے ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ عبد القادر چلو میرے ساتھ۔ جنگلوں سے ساتھ اپنے لے کر کے آئے، اپنے گھر لائے، اللہ کے ولی برگزیدہ اس وقت کے قطب تھے، وہ لائے اور اپنے گھر میں بیٹھایا۔ اس سے پہلے کوئی بات چیت نہیں تھی، کچھ پتا بھی نہیں تھا کہ کھانا کھایا نہیں کھایا، پہلی ملاقات ہے۔ گھر لے کر کے آئے اور آ کر کے سیدھا کھانا رکھا اور فرماتے ہیں کہ آپ کو خدا کی قسم آپ کھائیے۔ غیب سے ندائی، اے عبد القادر اب کھا لے۔ اسی منظر کشی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اب یہ عالم ملکوت کی سیر جب ہوتی ہے، تھک گئے آپ لوگ؟ نہیں، شعر سمجھنا ہے نا، بس اب شارٹ میں لے چلتا ہوں، اب زیادہ نہیں لوں گا ٹائم۔ عالم ملکوت میں جب ولی پہنچتا ہے، اب یہ عالم ملکوت میں پہنچنے کے بعد اس کی کیفیت فرشتوں جیسی ہونے لگتی ہے۔ اب فرشتوں جیسے فرشتے دکھتے نہیں ہیں، کبھی کبھی جب یہ غائب ہونا چاہے تو نظروں سے ایسے ہی اوجھل ہو جاتا ہے، یہ اس کی شان ہوتی ہے۔ اب عالم ملکوت کی سیر یہ بھی کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے بتایا نا کہ ناسوت اور ملکوت میں کتنا بڑا فرق ہے، جیسے ماں کے پیٹ کو دنیا سے اتنا فرق ہے نا، تو اب ملکوت کی سیر کتنے لمبے زمانے کی سیر ہے، لیکن بندے کے اندر جب شوق جاگتا ہے، اللہ کے ولی کو جب اور بھی شوق ہوتا ہے تو یہ جو ہوتا ہے حضور کی طرف سے شفاعت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، اور بندے کو پھر ملکوت ہی کے عالم میں اوپر کی ڈگریاں ملنے لگتی ہے، نیچے سے اوپر پھر اوپر پھر اوپر، اس طریقے سے ملتے 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 وہ کئی عالم طے کرنے لگتا ہے۔ اب یہ عالم ملکوت کی سب سے اونچی منزل پر جب پہنچ جاتا ہے، آخری منزل پر جب پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ابھی کیا چل رہی ہے؟ سیر اللہ۔ اس منزل کو کیا کہتے ہیں؟ سیر اللہ کہتے ہیں صوفیوں کی زبان میں۔ اب یہ عالم کو طے کرتا رہتا ہے۔ اب یہ عالم ملکوت جب ختم ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد کون سا عالم ہے؟ عالم جبروت۔ عالم جبروت جانتے ہیں کیا ہے؟ عالم جبروت وہ ہے کہ جہاں فرشتوں کی نہیں، اللہ کی صفتوں کا جلوہ ہوتا ہے، اللہ کی صفتوں کا۔ اللہ کی صفت یعنی اللہ تعالیٰ حی ہے، آپ زندہ ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا، سننے والا، یعنی یہ صفت ایسی کہ جو مخلوق نہیں ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ صفتوں کے جلوے عالم جبروت میں یہ صفتوں کے جلوے ہوتے ہیں۔ اب بندے کی ترقی جب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ملکوت کے عالم پورا طے کرا کر کے اب اس کو کس میں ڈال دیتا ہے؟ عالم جبروت میں۔ اب عالم جبروت میں یہ پہنچتا ہے،
عالم جبروت کے اندر ایک مقام آتا ہے جس کو مقام فردیت کہتے ہیں. آپ سوچو، پہلے ناسوت کے بھی ہزاروں مقام. ناسوت میں یہ جو ہماری دنیا ہے اس میں پہلے مومن سے بعد پھر صالح، پھر متقی، پھر اس کے بعد کئی زمانے کے بعد محنتوں کے بعد اللہ کی جب توفیق ہو تو ولایت عام ولایت، پھر اس کے بعد عالم ملکوت کی شروعات. عالم ملکوت کے عالم نقبہ بھی ہوتے ہیں، عالم نجبہ بھی ہوتے ہیں. 70,000 منزلوں سے زیادہ یہ عالم ملکوت کی سیر ہوتی ہے. کئی سیر کے بعد وہ بندہ عالم ملکوت سے نکل کر کے کہاں پہنچتا ہے؟ عالم جبروت میں. اب جبروت میں بھی آگے بڑھتے 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 ایک مقام آتا ہے جس کو مقام فردیت کہتے ہیں. کیا؟ فردیت. اور جو مقام فردیت پر پہنچ جاتا ہے اس ولی کو فرد کہتے ہیں. ولی کو کیا کہتے ہیں؟ فرد کہتے ہیں. اب مقام فردیت کا عالم یہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے پہچان کے لیے یوں لکھا ہے. الملفوظ شریف میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مقام فردیت کا تذکرہ اعلیٰ حضرت کی مجلس میں چلا. فرماتے ہیں جانتے ہیں فرد کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے ولیوں کا مینیجر بنایا. اس امت کے سارے ولیوں کے سب سے بڑے ہیڈ مینیجر کون ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام. حضرت خضر علیہ السلام یہ جمہور کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی ظاہر کی بھی زندگی عطا فرمائی ہے. اب یہ عالم فردیت کو پہچاننے کے لیے فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جب سارے ولیوں کے مینیجر ہیں تو ظاہر بات ہے کہ مینیجر جو ہوتا ہے ان کے ہاتھ نیچے جتنے ہوتے ہیں سب مینیجر کے سامنے ہوتے ہیں نا. سب کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ کون کس کام پر لگا ہوا ہے. سارے کام لگانا، سب کو تنخواہیں دینا، سب کس کا کام ہوتا ہے؟ مینیجر کا کام ہوتا ہے. اللہ کے ولیوں کے مینیجر حضرت خضر ہیں. کس کو کس علاقے میں ولایت سونپنی، کس کو کس درجے پر پہنچانا، یہ سارا کام کس کا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کا. حضرت خضر علیہ السلام کی ایک خوبی ہے کہ ساری دنیا میں کوئی بھی ولی کا کوئی مقام حضرت خضر کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے. کچھ ادھر کچھ اور نظر نہیں آیا نا ملکوت والا؟ ہاں تو آپ ادھر دیکھو پھر. تو حضرت خضر علیہ السلام کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی سارے ولی. ابھی اگر حضرت خضر مکہ میں بھی ہوں تو ہندوستان میں کون سا ولی کیا کر رہا ہے سب ان کو پتا ہے. سمجھے؟ یہ حضرت خضر کی نگاہوں کی خوبی ہے. ایک مرتبہ حضرت خضر زمین کی سیر کے لیے نکلے. وہ تو ہمیشہ چلتے ہی رہتے ہیں کہیں نہ کہیں. اب ایک جنگل، بستی سے تھوڑا دور ایک جنگل آیا. اب جنگل آیا، اس کے اوپر ایک ٹیلا، ایک چھوٹی پہاڑی تھی. دیکھا پہاڑی کے اوپر ایک نور کا بادل ہے. عجیب سا سما ہے، نور کا بادل. حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ نور کا بادل. آپ پہاڑی کے اوپر گئے، چڑھے اوپر، دیکھا تو اوپر ایک نور کا کمبل اوڑھے ہوئے ایک بندہ سو رہا ہے. جب دیکھا تو آپ پہچان گئے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. آپ نے اس کو اٹھایا کہ قم یا عبد اللہ واشتغل بعبادت اللہ. اے اللہ کے بندے اٹھ جا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جا. اگر ایسے ہی سویا رہے گا تو میں یہ جو پاس میں جو بستی ہے، گاؤں ہے، ان کو کہہ دوں گا اور تیرا راز کھول دوں گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے. اب جب گاؤں والوں کو پتا چلے کہ ولی اللہ ہے پھر تو چھوڑیں گے. کپڑے بھی کاٹ کاٹ کر کے برکت کے لیے لے جائیں گے، تبرک کے لیے چپل بھی اٹھا کر کے لے جائیں گے، ہے نا. ولی ملنا چاہیے. اگر پتا چل جائے کہ بھائی یہاں فلاں ولی ہے تو پھر کیا ہوگا. تو حضرت خضر نے کیا بتایا کہ اگر اٹھ کر کے عبادت نہ کرو گے تو کیا کروں گا؟ بستی والوں سے کہہ دوں گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے. اب وہ بندہ اٹھا اور اٹھ کر کے کہنے لگا، حضرت اگر آپ کہیں گے کہ یہ اللہ کا ولی ہے تو میں کہہ دوں گا کہ یہ تو نبی ہے. یہ تو پھر سوچئے. تو اب اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام فرماتے کہ اچھا ٹھیک ہے اے بندے، جو اللہ تعالیٰ نے تجھے مقام عطا کیا ہے اب تو دعا کر. حضرت خضر دعا کروا دے، جبکہ حضرت خضر کا مرتبہ ان سے بہت اونچا.
لیکن مرتبہ ان کا ظاہر کیا جا رہا ہے. جب دعا کے لیے کہا تو انہوں نے دعا کی, دعا کر کے فوراً کہتے ہیں خضر تم نے مجھے اٹھا دیا, میں چلا. جیسے ہی میں چلا کہا اور وہاں سے غائب. حضرت خضر کی روایت میں ملتا ہے کہ 7 زمین میں نے دیکھ ڈالی, 7 سمندر دیکھ لیے, 7 آسمان پر نگاہ ڈولا ڈالی, وہیں پر کھڑے کھڑے کہیں وہ بندہ نظر, کہاں غیب کے عالم میں جا کے چھپا وہ کہیں مجھے دکھا نہیں. خیر وہاں سے اترے, تھوڑی دور آگے گئے, دوسری پہاڑی آئی, دوسری پہاڑی پر بھی وہی منظر جو پہلی پہاڑی پر تھا, یہاں پر بھی اوپر چڑھے, سیم وہی واقعہ. اب وہاں جیسے ہی اٹھانے جا رہے ہیں تو غیب سے آواز آئی خضر یہ عورت ہے. اللہ اکبر, جو اوڑے ہوئے سو رہی ہے وہ کون ہے؟ عورت ہے. اب آپ یہاں پر سوچو کہ خضر اللہ کے نبی ہے, معصوم ہے, اور وہ جو سوئی ہے وہ اللہ کی ولیہ ہے جو اتنے اونچے مقام کی ہے. کیا کوئی گناہ کا تصور بھی ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسے میں بھی کوئی بھی ولی اور کوئی بھی نبی شریعت کی حد سے باہر نہیں ہے. شریعت کے قانون سب کے اوپر ایک طرح سے لاگو پڑتے ہیں. خضر علیہ السلام نے بھی اٹھانا چاہا, غیب سے آواز آئی اے خضر یہ عورت ہے, یعنی غیر محرم کو ہاتھ لگا. تو آج کل کے اب کون سا پیر ہوگا کہ جو اپنی مریدنی کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے ہاتھ چوموائے, ہاتھ ملوائے؟ نعوذ باللہ, یہ کبھی ولایت کی باتیں نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ سب سے بڑے پیروں کے پیر آپ دیکھیں جو خضر علیہ السلام, جو سارے نبی سارے ولیوں کا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہیڈ آفیسر بنایا ہے, وہ خضر علیہ السلام ہوتے ہوئے بھی اللہ کی ولیہ کو کمبل کے اوپر سے اٹھانے سے منع کر دیا. اب ہم اور آپ اگر سوچیں تو آج کے اس زمانے کے اندر اپنے زمانے کا اندازہ لگائیں کہ جس کسی کو بھی دیکھو کہ غیر محرم کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا وہیں سے واپس ہو جانا, کیونکہ یہ کبھی بھی اللہ کا ولی ہو. شریعت سب کے لیے واجب اور فرض ہے, بغیر شریعت کے کوئی ولایت کی منزل پر ہو ہی نہیں سکتا. اور کوئی یوں کہے کہ اب تو ہم طریقت والے ہو گئے تو شریعت کی پابندیاں اٹھ گئی, معاذ اللہ غوث اعظم کے بھی ساتھ ایسا ہوا تھا. بادل آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ تم کو اے عبد القادر تم کو تمہارے علم نے بچا لیا. پہلے بادل کا سایہ آیا اور جنگلوں میں آیا, خوب عبادتیں 40 سال تک کی, کہ اچانک ایک بادل غیب سے ظاہر ہوا اور آ کر کے کہتا ہے کہ عبد القادر میں تمہارا رب, جاؤ میں نے تمہیں نمازوں کو معاف کر دیا, اب تم نماز نہیں پڑھو گے تمہارے لیے معاف ہے. غوث اعظم نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب لاہور پڑی تو بادل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے بھاگنے لگا, اور جب بھاگنے لگا تو کہتا ہے کہ میں ابلیس تمہیں بہکانے آیا تھا لیکن تم کو تمہارے علم نے بچا لیا. غوث اعظم فرماتے ابھی جاتے جاتے بھی بہکانا چاہتا ہے, مجھ کو میرے علم نے نہیں میرے رب نے بچایا ہے. سمجھے, یہ شریعت ہے. شریعت کے بغیر ایک لمحہ, ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی اگر شریعت سے رشتہ ناتا طریقت کا ٹوٹا, طریقت ساری وہیں فنا ہو جاتی ہے. طریقت رہتی ہی نہیں ہے. طریقت جو ہے ہر لمحہ شریعت کی محتاج ہوتی ہے. شریعت اتنی اونچی چیز ہے کہ ہر لمحہ یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے, بغیر اس کے طریقت ہو ہی نہیں سکتی. اب وہ حضرت خضر علیہ السلام نے جب آواز دی, آواز دے کر کے اٹھایا, جب وہ اٹھی تو وہ عورت تھی. اس عورت سے بھی آپ نے وہی بات کی, کہا عبادت میں لگ جاؤ ورنہ بتا دوں گا. عورت بھی کہتی ہے کہ آپ میرے حال کو چھوڑیں ورنہ میں بھی بتا دوں گی. تو پھر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے خضر تم نے اٹھا دیا میں چلی. حضرت خضر فرماتے ہیں رک پہلے یہ بتا تو اس مرد کی بیوی تو نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگی ہاں وہ میرے شوہر ہے, میں اس کی بیوی ہوں. اللہ پر کیا زمانہ تھا کہ مرد بھی اس مقام پر اور عورت بھی اس مقام پر. مرد اور عورت ایسے مقام والے میاں بیوی ہوں, وہ زمانہ کتنا خیر کا زمانہ ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب عورت غائب ہوئی خضر علیہ السلام ڈھونڈتے رہے, ان کو وہ بھی نہیں ملی.
پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں مقام فردیت. وہ جو دونوں ولی تھے وہ کون سے والے تھے؟ مقام فردیت. اور جو فردیت پر ہو اس کو کہتے ہیں فرد. جس کو ولایت ہو اس کو ولی کہتے ہیں. جس کے پاس ولایت ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولی. اور جس کے پاس فردیت ہو اس کو کہتے ہیں فرد. اب فرد کا مقام سمجھے؟ پورا ناسوت پار کر کے عالم ملکوت، پورا ملکوت پار کر کے عالم جبروت، اور ایسا مقام کہ جہاں جا کر کے پھر خضر کی نگاہ سے بھی اگر چھپنا چاہیں تو چھپ جائیں. ایسا مقام فردیت. اب اس مقام فردیت پر جو پہنچا اس ولی اللہ کو فرد کہا جاتا ہے. جیسے قطبیت پر جو پہنچے اس کو قطب کہا جاتا ہے، ایسے ہی فردیت پر جو پہنچے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرد. اب آپ نے اندازہ تو لگایا نا، سمجھ تو نہیں سکتے لیکن اندازہ لگایا کہ فرد کتنا اونچا مقام ہے. سمجھ گئے نا؟ اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے غوث اعظم، اللہ تعالیٰ نے سارے ولیوں کو یہ مقام عطا فرمائے، الگ الگ مقام، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے ولی بنا کر کے پیدا کیا. آپ ولایت کی جب پہلی سیڑھی آپ چڑھے اس وقت آپ کو جو پہلا جوڑا دیا گیا، سمجھے؟ اب ایک بچے کی مثال میں آپ کو دوں کہ جب بچہ ہوتا ہے 2 سال کی عمر کا جو بچہ ہو، بس آخری یہ شعر سمجھا کر کے بات ختم. 2 سال کی عمر کا اگر بچہ ہو، ماما چاچا نے کسی نے لا کر کے تحفے میں اس کو ایک جوڑا کپڑا دیا 2 سال کی سائز والا. اب وہ 2 سال کا بچہ جب اس کپڑے کو پہنے گا، اب اس کے بعد وہ بچہ جب 4 سال کا ہو جائے گا، ہائٹ باڈی سب بڑھے گا، تو وہی 2 سال والا کپڑا جو اسی کی سائز کا تھا کیا اب وہ 4 سال کی عمر میں پہن سکتا ہے؟ 8 سال کی عمر میں پہن سکتا ہے؟ یعنی جتنی اس کی ہائٹ اور لیول بڑھے گا اتنا ہی اس کی سائز بھی. اسی طرح ولایت کا ایک روحانی لباس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ روحانی لباس جو غیب سے ملتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں نیما. اس لباس کو کیا کہتے ہیں؟ نیما. نیما جو ہوتا ہے یہ ولایت کا لباس جو ہوتا ہے، ولی کو ہر منزل پر الگ الگ دیا جاتا ہے. پہلے جب ولایت کی ابھی شروعات ہوتی ہے تو وہاں پر چھوٹا لباس ہوتا ہے، پھر جب ان کا لیول بڑھتا ہے تو اس سے اونچا لباس، پھر جب اس سے اونچا لیول بڑھتا ہے تو اس سے بھی اونچا لباس. اب جو ولی کو پہلے لیول پر لباس دیا گیا، اگر وہ 5ویں لیول پر جانے کے بعد وہ لباس پہنے گا تو کیا ہوگا؟ تنگ ہوگا. کیا ہوگا؟ تنگ یعنی چھوٹا ہوگا، ہے نا؟ کیا ہوگا؟ تنگ ہو جائے گا یعنی چھوٹا ہو جائے گا. اب اس کے لیے 5ویں ہی لیول کا لباس چاہیے، ہے نا؟ تو اس طرح جتنے لیول بڑھیں گے اتنا لباس کی سائز بھی بڑھتی رہے گی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت کے لباس اللہ نے عطا فرمائے، ہر ولی کو عطا فرمائے. اب آپ سوچو کہ فرد والا جو ہے نا، فرد والا، اس کا لباس کتنا ہوگا، اس کا لیول اور اس کا مقام کتنا اونچا، تو ظاہر بات ہے اس کا نیما بھی کتنا بڑا ہوگا. سمجھے؟ اب وہ جو نیما ہے، جو فرد ہے، اس کے بارے میں غوث اعظم کی اب شان بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شعر کے اندر ایک لفظ ہے بفراغت، سراپا بفراغت. شعر پہلے سن لو. اس کو 100 فرد سراپا بفراغت اوڑھے. سراپا ٹھنڈی کا موسم ہے، اس کو آسانی سے سمجھ جائیں گے. رات میں 2-3 بجے کا ٹائم ہو، پنکھا 5 پر ہو اور ایسے میں خوب ٹھنڈی لگتی ہو، کمبل پاس میں ہو تو کیسے اوڑھیں گے؟ ایک سر کے نیچے دبائیں گے اور دوسرا، اس کو کہتے ہیں سراپا اوڑھنا. کیسا اوڑھنا؟ سراپا اوڑھنا. اور ایک ہوتا ہے دوسرا اوڑھنے کی مثال، سنگل بیڈ کا اگر کمبل ہو تو ایک ہی انسان اس میں سمائے گا، لیکن اگر ڈبل بیڈ کا ہو تو، اور اوڑھنے والا ایک ہو تو بیچ میں رہے گا، اور ادھر بھی بہت سارا بچے گا اور ادھر بھی. یعنی ابھی اور بھی اگر ایک ادھر سے بھائی اگر سونا چاہے تو وہ بھی سو سکتا ہے، ادھر سے اگر بیٹا سونا چاہے تو وہ بھی، ہے نا؟ یعنی پاسبل ہے، ابھی جگہ باقی ہے. تو ایک آدمی سوئے اور پھر بھی اگر بچا رہے اس کو کہتے ہیں بفراغت. کیا کہتے ہیں؟ بفراغت. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے میرے غوث اعظم،
آپ نے دنیا میں آنے کے بعد آپ کی ڈگری کا لیول یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آتے ہی پہلا لیول کا لباس جو آپ کو دیا نا، آپ کو کون سا لباس؟ پہلا، آپ کا پہلا لیول، ولایت کا نہیں، آپ کو جو پہلا نیما، پہلا لباس ولایت کا اللہ نے عطا فرمایا، اس کا عالم یہ ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو، کس کو؟ اس لباس کو، ولایت کے نیمے کو، اس کو 100 فرد، اس پہلے لباس کو کتنے؟ 100 ولی نہیں، ملکوت والے نہیں، 100 فرد، 1-2 فرد نہیں، 20-40 بھی نہیں، کتنے؟ اس کو، اس لباس کو 100 فرد سراپا بفراغت، کتنے؟ 100 فرد اندر آ جائیں پھر بھی بفراغت، اس کو 100 فرد سراپا بفراغت اوڑھیں، کس کو؟ تنگ ہو کر، تنگ، چھوٹا ہو کر، جو اترنے کو ہے، جو تو نے اتار کر کے رکھا ہے، تنگ ہو کر جو اترنے کو ہے نیما تیرا، تنگ ہو کر جو اترنے کو ہے نیما تیرا، اے میرے غوث اعظم، جو لباس ولایت کا تجھے چھوٹا ہونے لگا ہے اور تو نے اتار کر کے رکھ دیا ہے، اس کو 100 فرد سراپا بفراغت اوڑھیں، تنگ ہو کر جو اترنے کو ہے نیما تیرا، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔